گزارش ہے عشرہ محرم الحرام آپ کی کامن سے برپا کیا جاتا ہے۔ جو مومنین اپنے حصے کا لنگر نظر و نیاز دینا چاہتے ہیں تو جناب سید بشیر حسین صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، سید ضمیر شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پر محمد والے محمد غلام طاہر صلوات بارے دیگر غلام طاہر صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بولے ایمان نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد غلام طاہر صلوات۔ قبے علی کا قیمتی موتی ہے جس کے پاس، قبے علی کا قیمتی موتی ہے جس کے پاس، دنیا و آخرت میں وہی سرفراز ہے، کرتا ہے صرف وہ میرے مولا کا تذکرہ جس کو خود اپنی ماں کی شرافت میں ناز ہے۔ اب آپ کے سامنے جناب قبلہ سید خلیل حیدر نقوی صاحب اپنے بہترین انداز میں ذکر فضائل الوصال بیان کریں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھتا پڑھتا تھوڑے آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے سے آنے والے مومنین پریشان نہ ہوں۔ غلام طاہر صلوات پڑھیے۔ خاندان زہرا پہ غلام طاہر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله وأحسن الخالقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا صلوات محمد وآل محمد۔ احسان ہے خالق علام اللہ کے ساتھ تھا، اس نے ہمیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے ہمارے قلوب کو منور فرمایا۔ سامعین گرامی خالق حضران حسین علی عشرہ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ عشرہ غروب الحرام کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے۔ یہ مجلس کیا ہے، یہ مجلس ہمارے نزدیک کیا اہمیت رکھتی ہے، اس مجلس کا ہمارے نزدیک معیار کیا ہے، میں آپ سب کی سماعتوں کی نظر یہ جملے کرتا چلوں کہ مجلس ہمارے نزدیک ذریعہ نجات ہے۔ ہمارے نزدیک مجلس حسین ہمارے نزدیک ذریعہ نجات ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ مجلس حسین ہمارے نزدیک مغفرت کا ذریعہ ہے۔ مجلس حسین ہمارے نزدیک اپنے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے۔
مجلس حسین ہمارے نزدیک اس ثالث ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اب اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں کہ مجلس حسین میں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا گیا ہے کہ مجلس حسین میں آنے والا مائل ہو کے جائے، گھائل ہو کے نہ جائے. یہ مجلس حسین ہے، یہ درس گاہ حسین ابن علی ہے. یہ ہمارے بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی ہے. اور یہ ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر دیکھیے دنیا کی یونیورسٹیاں بھی آپ نے دیکھی ہیں، کالجز بھی دیکھے ہیں، حتیٰ کہ آج کل اسکولوں میں بھی یہ چیز رائج ہو چکی ہے کہ کسی اسکول میں جائیں تو اس اسکول کی وردی بھی لاگو ہوتی ہے، اس وردی کا کلر بھی دیکھا جاتا ہے، اس وہاں کے داخلے کے لیے بچوں کی اسٹڈی بھی دیکھی جاتی ہے، کوالیفیکیشن بھی دیکھی جاتی ہے. یہی کام کالجز میں ہوتا ہے، یہی کام یونیورسٹیوں میں بھی ہوتا ہے کہ اس یونیورسٹی میں اتنی قابلیت والا آنا چاہیے، اتنی کوالیفیکیشن والا آنا چاہیے، اس ایج کا آنا چاہیے، اس عمر کا آنا چاہیے، اس رنگ کا آنا چاہیے. لیکن دنیا کی یونیورسٹیوں میں ایج کا بھی تو فرق پڑا جاتا ہے، کوالیفیکیشن بھی دیکھی جاتی ہے، لباس بھی دیکھا جاتا ہے، عمر بھی دیکھی جاتی ہے. لیکن واحد زمانے میں یونیورسٹی حسین ابن علی مجلس حسین ہے جہاں کوئی قید نہیں، بچہ بھی چلائے، بوڑھا بھی چلائے، مرد بھی چلائے، بزرگ بھی چلائے. یہ یونیورسٹی آنے والے کو طہارت سے لے کر اس کی موت تک اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے تمام احکام دے کے مکمل انسان بناتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لوگ آتے جاتے لوگ آتے ہیں جی ہم آپ کو ہمیں مجلس حسین کو دشمنی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں مجلس حسین سے دشمنی ہے، مجلس حسین سے چڑ ہے، مجلس حسین سے دشمنی کرتے ہیں. بھائی آپ دشمنی جو کرتے ہیں پھر وجہ بھی ہے. آپ کو مجلس حسین سے دشمنی ہے، کہاں مجلس سے دشمنی کرتے ہیں، ہمیں مجلس سے چڑ ہے. بھائی پہلے آپ مجلس حسین میں آئیے اور دیکھیے اس مجلس میں ہوتا کیا ہے. تھوڑا تھوڑا بیدار ہوئیے گا. اس مجلس میں ہوتا کیا ہے، اس مجلس میں کیا کیا جاتا ہے. جی ہم کو تو دشمنی ہے، ہمیں تو مجلس حسین سے چڑ ہے، ہم تو آپ کو چڑھاتے ہیں، ہمیں مجلس حسین سے دشمنی ہے. بھائی مجلس حسین سے دشمنی اپنی جگہ پر ہم سوال یہ کرتے ہیں اس مجلس میں ہوتا کیا ہے. میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ بولتے آئیے گا کیا یہ چیزیں مجلس حسین میں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. مجلس حسین کیا ہے؟ جب مسجد ہو وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اسکول ہو وہاں لیکچر دیے جاتے ہیں. لیکن مجلس حسین ہے کیسی جگہ؟ مجلس حسین ایسی جگہ ہے توحید کا ذکر مجلس میں، خدا کے بیدار ہوئیے گا، توحید کا ذکر مجلس میں، نبوت کا ذکر مجلس میں، رسالت کا ذکر مجلس میں، قیامت کا ذکر مجلس میں، امامت کا ذکر مجلس میں، ولایت کا ذکر مجلس میں، توحید کا ذکر مجلس میں، نبوت کا ذکر مجلس میں، عدل مجلس میں، نماز کا ذکر مجلس میں، روزے کا ذکر مجلس میں، حج کا ذکر مجلس میں، جہاد کا ذکر مجلس میں، طہارت مجلس میں، شرافت مجلس میں، پردہ مجلس میں، جنت کا ذکر مجلس میں، کوثر کا ذکر مجلس میں، آدم کا ذکر مجلس میں، نوح کا ذکر مجلس میں، ابراہیم کا تذکرہ مجلس میں، نوح کا تذکرہ مجلس میں، یوسف کا قصہ مجلس میں، 1,24,000 انبیاء کا ذکر مجلس میں. تو اب اگر کوئی بندہ چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کر یہ کہے میں مجلس کا دشمن ہوں تو تنہا یہ نہ کہنا یہ مجلس کا دشمن ہے، بلکہ یہ کہنا اللہ کی توحید کا دشمن ہے، اللہ کی توحید کا دشمن ہے. یہ مجلس حسین کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ ہے. کیوں ذریعہ ہے؟ کیونکہ یہ وارث قرآن کا ذکر ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ بندوں کو چن لیا، کچھ بندوں کو منتخب کر لیا، کچھ بندوں کا استعفا کر لیا، کچھ بندوں کو مصطفیٰ بنا دیا، اور جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا انہیں ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن کا وارث بنا دیا. قرآن کا دیکھیں عزیزان گرامی، وارث کو دیکھ کر وراثت کو جانا جاتا ہے اور
پریشانی بھی نہ ہو، آپ پریشان بھی نہ ہو، آپ کی خاموشی بھی ٹوٹ جائے۔ قرآن کیا ہے؟ وراثت ہے۔ اہل بیت کیا ہے؟ وارث ہے۔ اہل بیت وارث قرآن ہے۔ اب دیکھیے کہ جو آپ نے اکثر جگہوں میں دیکھا ہوگا، قرآن جو وراثت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے میں قرآن کے چھوٹے چھوٹے تعویذ حمائل کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے حمائل کر دیے جاتے ہیں، کیوں پہنائے جاتے ہیں؟ اگر بچہ بیمار پڑ جائے، یہ بچوں کے گلے میں حمائل کر دیے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے اس قرآن سے ہمارے بچے کو شفا ملے گی۔ اب بات پہنچ گئی بارش ہے، قرآن سے ہمارے بچے کو شفا ملے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی جوان سفر میں جانے لگے تو خدا سلامت رکھے ہمارے بزرگ ماؤں کو، ہمارے بزرگان کو، گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن لے کے، اور قرآن اٹھا کے ہمارا بچہ قرآن کے نیچے سے گزرے گا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ یہ سفر سے بخیر و عافیت واپس آئے گا۔ اگر گھروں میں بچے بیمار ہو جائیں تو قرآن کے اوراق کی ہوا دی جاتی ہے، قرآن کے اوراق کی ہوا دی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ قرآن کے اوراق کی ہوا میں بھی شفا پائی جاتی ہے، قرآن کے اوراق کی ہوا میں بھی شفا پائی جاتی ہے۔ اس ایمان کے ساتھ کہ ہم اس کو ہوا دے رہے ہیں، اس سے ہمارے بچوں کو شفا ملے گی۔ عزیزان گرامی، آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے تو جب اور قرآن کے اوراق کے سے ہوا دی جاتی ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ کیا قرآن کے اوراق کی ہوا سے شفا ملے گی یا نہ ملے گی۔ سبھی کہتے ہیں ہاں، قرآن کے اوراق کی ہوا سے ہمارے بیمار بچوں کو شفا مل جاتی ہے۔ تو میں یہ جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے کہ یہ قرآن ثابت ہے، اگر قرآن ثابت کے اوراق کی ہوا باعث شفا بن سکتی ہے تو جہاں ناطے کے قرآن آرام کر رہا ہو تو وہاں کی مٹی کھا کے شفا کیوں نہیں بنتی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہاں کیا ہے قرآن؟ تھوڑا تھوڑا سمجھے گا۔ دیکھیے یہ پیغام پہنچنا بھی بہت ضروری ہے ہمارے بچوں تک، ہمارے بزرگوں تک۔ یہ قرآن کے حوالے سے پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم گھر میں شفٹ کرتے ہیں، گھروں سے منتقل ہوتے ہیں، ہم نئے گھر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے تمام چیزیں پہنچانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن لیتے ہیں، قرآن کو جا کے اسی بلند جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، پر بلند جگہ پہ رکھتے ہیں۔ وجہ اس وجہ سے کہ ہمارا یقین ہے قرآن کی برکت سے ہمارے لیے گھر فائدہ مند رہے گا۔ ایمان ہوتا ہے ہمارا، یہ یقین ہوتا ہے کہ قرآن کی وجہ سے ہمیں برکت ملے گی۔ تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کسی بھی گھر میں، بہت توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی بات خوش ضرور ہوگی، کہ کسی بھی گھر میں قرآن کا رہنا باعث برکت ہے، پر قرآن کا تلاوت نہ کرنا کراہت شدیدہ ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، قرآن رہنے سے برکت ضرور ہے، پر قرآن نہ پڑھنا کراہت شدیدہ ہے۔ اور معصوم کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر مومن پر، ہمارے ہر ماننے والے پر لازم ہے کہ ہمارا ماننے والا، ہمارا محب، ہمارا مومن ایک دن میں کم از کم 50 آیات قرآن کی تلاوت کرے۔ 50 آیات قرآن کی تلاوت کرے۔ اور معصوم آگے کیا فرماتے ہیں؟ دو باتیں مزید سن لیجیے قرآن کے حوالے سے۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دن میں، صبح کے وقت یا کسی بھی وقت دن میں روزانہ قرآن کی 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں جو بندہ 100 آیات قرآن کی تلاوت کرے گا وہ کبھی بھی بجلی لگنے سے جل کے نہ مرے گا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔
تو قرآن کیا ہے؟ قرآن وراثت. حسین کیا ہے؟ حسین وارث. اب دیکھیے علی بھی کیا ہے؟ علی وارث. اور کیسے وارث ہیں؟ ایسے عظیم وارث ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے. اور یہ بروز محشر دونوں میرے پاس آئیں گے. میں یہاں پہ جملہ بتاتا چلوں، قدم قدم پہ کہیں ٹھوکر لگے تو یا علی مدد کیجئے، کہیں اٹھے تو یا علی مدد کیجئے، بیٹھے تو یا علی مدد کیجئے، پریشان ہو تو یا علی مدد کیجئے، خوشحال ہو تو یا علی مدد کیجئے. کیوں؟ علامہ عارف حسین الحسینی فرماتے ہیں نام علی ایسا ہے اگر تم پل صراط گزر رہے ہو اور اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے تم پل صراط میں گرنے لگ جاؤ گے اور تم دنیا میں یا علی مدد کہتے تھے تو تمہارا وتیرہ ہوگا کہ ٹھوکر کے وقت یا علی مدد کہتے ہو، ادھر تم گرنے لگو گے اور تمہاری زبان سے علی کا نام جاری ہوگا، علی ہاتھ ڈال کے نکال لے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. القرآن علی. اور یہ پیغمبر کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، الحق مالی وعلی مال حق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد یہ تو آدھی حدیث ہوئی. اس کے بعد جو حدیث کا جملہ ہے نا وہ بڑا کمال کا جملہ ہے. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں اللہم عدل حق معہو حیث مدارا. پروردگار حق کو وہاں موڑ جہاں علی مڑے. نہیں پہنچے آپ حق کو. دیکھیے بظاہر بات کیا ہونی چاہیے تھی؟ بزرگ تشریف میں بظاہر بات کیا ہونی چاہیے؟ بظاہر کیا بات ہونی چاہیے تھی؟ جہاں حق مڑے وہاں علی کو موڑ. ایسے ہی ہو گیا جہاں حق مڑے وہاں علی کو موڑ. لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں پروردگار حق وہاں موڑنا جہاں علی مڑے. اور یہی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے مولا علی جو ہے نا ان کو جو امامت ملی ہے، ولایت ملی ہے، یہ مطلقاً پروردگار کی طرف سے ہے. یہ پروردگار کی طرف سے مولا علی کو ملی ہے اور مطلقاً علی ہے پروردگار کی طرف سے امام. علی ہے امام، حق ہے ماموم. اب اگر حق آگے چلے گا تو وہ امام بن جائے گا، علی ماموم بن جائیں گے. لیکن علی ہے امام، حق ہے ماموم. اب حق کب تک حق رہے گا؟ آپ خاموش رہیں یا بول پڑیں. حق کب تک حق رہے گا؟ حق تب تک حق رہے گا جب تک علی کے پیچھے چلے گا. نہیں پہنچا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تب تک حق رہے گا جب تک علی کے پیچھے چلے گا. کیوں کہ پیغمبر نے فرمایا اللہم عدل الحق معہو حیث مدارا. پروردگار حق کو وہاں موڑ جہاں علی مڑے. قرآن کیا کہتے ہیں کہ وارث قرآن کے بارے میں؟ قرآن کہتے ہیں فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. حق کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر علی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. علی ہے حق. کیسا حق؟ کہ جس کا حق ہر جگہ کام آتا ہے. دنیا میں بھی کام آتا ہے، حالت انتظار میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہوتے وقت بھی کام آتا ہے. جگہ جگہ پہ یہ حق کام آتا ہے. اب کہاں؟ حالت انتظار میں بھی یہ حق کام آتا ہے. دیکھیے مرنے کے بعد کہاں کام آتا ہے؟ اسے دو باتیں کہا کہ آگے بڑھوں. مرنے کے بعد کہاں کام آتا ہے؟ ہم میں سے ہر دوسرے بندے میں کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہاں کہاں کام آئے گا؟ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو اپنے محترم مجمع کو کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کی تجہیز و تکفین ہم پر واجب ہے. اگر کوئی اس کی تجہیز و تکفین نہیں کر رہا
امور میت میں حصہ لینا باعث ثواب ہے، اور خاص کر ان بندوں کو جو گناہگار ہوتے ہیں، خطاکار ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرانا چاہتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں کہ جو میت کو غسل دیتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر جو بندہ میت کو غسل دے رہا ہے اور میت کو غسل دینے کے دوران اس نے میت کے بدن میں کچھ عیوب دیکھے، نقائص دیکھے، اور ان نقائص پہ وہ انسان پردہ ڈال دیتا ہے، تو اللہ وعدہ فرماتا ہے اے انسان تو نے میرے بندے کے گناہوں پہ پردہ رکھا، میں اللہ تیرے گناہ چھپا رہا ہوں۔ یہ اس کا سبب۔ اور اب اگر کوئی بندہ کسی میت کو غسل دیتا ہے، ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا دور بھاگتے ہیں، میت کو غسل نہ دینا پڑے، میت کے قریب نہ جانا پڑے، لیکن معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی میت کو غسل دیتا ہے اور غسل دینے کے دوران جتنے قطرے پانی کے استعمال ہوتے ہیں اللہ اتنے گناہ غسل دینے والے کے مٹا دیتا ہے اور جنت میں اتنے درجے عطا کرتا ہے۔ امور میت میں حصہ لینا بہت ضروری ہے۔ مار نہیں میت، انسان مار جاتا ہے تو ایک مرحلہ آتا ہے، بس یہ مرحلہ سمجھیے۔ مرحلہ کون سا آتا ہے؟ وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب میت کو لٹایا جاتا ہے قبر میں، قبر میں لٹانے کے بعد اس میت کے شانے ہلائے جاتے ہیں۔ وجہ ہے نا، پریشان تو نہیں ہو رہے، سمجھیے گا، میت کے شانے ہلائے جاتے ہیں جسے بولتے ہیں تلقین پڑھنا، تلقین پڑھی جاتی ہے۔ جب تلقین پڑھی جاتی ہے اس کے شانے ہلائے جاتے ہیں تو اس وقت ایک جملہ کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، شاہ فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں کے بیٹے سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مردے کو کہا جا رہا ہے، میت کو کہا جا رہا ہے کہ تو سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ لوگ ہم سے اعتراض کرتے ہیں علی کو تمہارے 1400 سال ہو گئے، 14 کو مرے تو 1400 سال ہو گئے، تم کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ تمہاری کیسے سنتے ہیں؟ او بے وقوف، ذرا عقل سے کام لے، جس قوم کا مردہ سنتا ہے اس قوم کا علی نہ سنے گا۔ یہ پہنچے آپ، جس قوم کا مردہ سنتا ہے۔ آپ میں یہ شانوں پہ ہاتھ رکھا، دونوں ہاتھ، سن اور سمجھ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اذا اتاک الملکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی، تیرے پاس اللہ کی طرف سے دو فرشتے آئیں گے، مقرب فرشتے آئیں گے، وہ آپ نے تجھ سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ سوال کریں گے تیرا اللہ کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تیرا کعبہ کون سا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے امام کون ہے۔ داخل بیدار ہوئیے گا، تیرے امام کون ہے۔ فلا تخف ولا تحزن، تو خوف زدہ نہ ہونا، گھبرانا نہ، پریشان نہ ہونا، بلکہ مسکرا کے کہنا اللہ جل جلال ربی، اللہ میرا رب ہے، مصطفیٰ میرا نبی ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، دین میرا اسلام ہے، علی سے لے کر مہدی تک 12 امام ہے۔ امام ہے، متوجہ ہے نا، پریشان تو نہیں ہو رہے، 12 امام ہیں۔ علی کیا ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ علی حق ہے۔ علی کیا ہے؟ علی حق ہے۔ اب اگلا مرحلہ، اب دیکھیے علی جو حق ہے کہاں کہاں کام آتا ہے۔ ہم نے کوئی ایسا پیر نہیں تلاش کیا، ہم نے کسی ایسے پیر کو نہیں مانا جو ہمیں مشکل میں چھوڑ جائے، بلکہ علی ہے ہی حلال مشکلات، جہاں زمانہ ہٹ جائے وہاں علی آتا ہے۔ حق کہاں کام آتا ہے؟ یہ کیسا حق ہے؟ دیکھیے کیا سب سے مشکل مرحلہ کہاں ہوتا ہے؟ قبر کے اندر ہوتا ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ قبر میں ہوتا ہے۔ آپ اپنی اہل و عیال سے جتنا بھی محبت کرتی ہو، جتنا بھی پیار کرتی ہو، یہ سارے اہل و عیال، یہ سارے دوست، اہل و عیال قبر کے بہن،
ایسے ہی ہے نا, مال و دولت بہر چھوڑ جاتا ہے, اہل و یار بہر رہ جاتے ہیں, کسی سے کتنا اچھا یارانہ ہو قبر میں کوئی کام نہیں آتا, قبر میں ساتھ جانے کو کوئی تیار نہیں. تو لہٰذا کوئی کسی دنیا کے پیر کو مانتا ہے وہ بھی آنے کو تیار نہیں. سارے پیر بہر رہ جاتے ہیں, فقیر بہر رہ جاتے ہیں, سارے کے سارے بہر رہ جاتے ہیں. او عزیزان گرامی, ہم کیسے بھولے علی کو جس نے وعدہ کیا تو قبر میں آ میں پہلے آؤں گا. ہم کیسے ہم کیسے بھول گئے علی کو جس نے وعدہ کیا ہے ہم سے تیری قبر میں آؤں گا, میں حق ہوں. قبر میں سوال ہو, کیا سوال ہوتا ہے قبر میں؟ یہ سوال ہوتا ہے ان الموت حق, اور توجہ کیجیے گا, ان الموت حق والصراط حق والمیزان حق والصراط حق وسؤال منکر نکیر فی القبر حق والمیزان حق والنشوز حق, کہ میزان قبر حق ہے, میزان حق ہے, صراط حق ہے, سوال منکر نکیر حق ہے, یہ قبر حق ہے, صراط حق ہے, پورے صراط حق ہے. عزیزان گرامی, پیغمبر فرما رہے ہیں یہ جہاں جہاں تمہیں حق بتایا جا رہا ہے وہاں وہاں علی کا پتہ دیا جا رہا ہے. کہ جہاں جہاں تمہیں حق بتایا جا رہا ہے وہاں وہاں علی کا پتہ دیا جا رہا ہے. مثلا آپ حدیث میں لائیے, القبر مع علی, القرآن مع علی, الحق مع علی. اب حدیث میں لائیے گا ان الموت حق, موت حق ہے, علی بھی حق ہے. قرآن کے ملا دو یہ تو تھوڑے, موت حق ہے, علی بھی حق ہے, پورے صراط حق ہے, علی بھی حق ہے, قبر حق ہے, علی بھی حق ہے, سوال منکر نکیر حق ہے, علی بھی حق ہے. تو یہ جہاں جہاں حق حق کہا جا رہا ہے یہ حق حق نہیں کہا جا رہا بلکہ علی کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. یہ حق ہے, یہ ایسا حق ہے جس نے کہا میں ہر مشکل میں کام آؤں گا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, لوگ گھبرا جاتے ہیں, یہ ہمارے کیسے کام آئیں گے. دیکھیے موت جب نکلنے لگتی ہے نا, جب جان نکلنے لگتی ہے, جان کا نکالنا ہوتا ہے تو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور جب پوچھا گیا کہ موت کیسے نکلتی ہے تو علماء نے بتایا کہ موت ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی پر کوئی ریشم کا کپڑا پڑا ہو اور اسے کھینچے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے. روح نکلنے کا منظر اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے, اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے. پریشان ہو جاتے ہیں جی موت جب آئے گی تو بڑی تکلیف ہوگی. ہم نے کہا بے شک تکلیف ہوگی, پر تکلیف اسے ہوگی جس کا وارث نہ ہوگا. نہیں پہنچے آپ, تکلیف اسے ہوگی جس کا وارث نہ ہوگا. ہم نے قرآن کو وارث بنایا, قرآن نے وارث ہمیں قرآن کا بتایا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن نے ہمیں دلیل دی, قرآن نے بڑی خوبصورت دلیل دی. قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ مصر کی عورتیں جناب یوسف کے سامنے گزری, یوسف کے سامنے گزری. جب یوسف کے سامنے گزری قرآن کہہ رہا ہے فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. عورتیں حسن یوسف دیکھتی رہی, انگلیاں کٹتی رہی, تکلیف کوئی بھی نہ ہوئی. وہ حسن یوسف دیکھ کے تکلیف بھول گئی. ہم چہرے علی دیکھیں گے, علی دیکھ کے ہم چہرے علی دیکھ کے اپنی تکلیف بھول جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایسا حق ہے جس نے کہا ہر مشکل میں کام آؤں گا. کوئی مشکل ایسی نہیں کہ جہاں یہ کام نہ آئے, کوئی پریشانی ایسی نہیں جہاں یہ کام نہ آئے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیے یہ جیسا وارثان قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. میں کل کی مجلس میں بھی عرض کر چکا تھا, ہم جتنا بھی ناز کریں, جتنا بھی فخر کریں, جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا کیا کہ جس کی ہر بات کو اللہ کو
حوالے سے قرآن ہے. یہ کون ہے؟ دیکھیے کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات پہ نا جناب مسلم نے خطبے میں عرض کیا تھا کہ دو ہستیاں موجودہ ہیں، دلیل ہے. ایک کا نام مرتضیٰ ہے، ایک کا نام مصطفیٰ ہے. مرتضیٰ کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ احمد کسے کہتے ہیں؟ محمود کسے کہتے ہیں؟ طہا کسے کہتے ہیں؟ یاسین کسے کہتے ہیں؟ احمد اور محمود میں فرق کیا ہے؟ جو اللہ کی تعریف کرے اسے احمد کہا جاتا ہے، اور جس کی اللہ تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ذات پہ معجزہ ہے. ان کے ہر کردار کو، ہر فعل کو اللہ نے قرآن بنایا. تو اسی سلسلے کی ایک لڑی کون؟ حسین ابن علی. حسین ابن علی بار بار ایک بات کا ٹکراؤ ہوتا ہے. آپ ہر سال مجالس کرتے ہیں، 1400 سال سے مجالس کرتے ہیں. آپ ہر بات تو یہ تکرار بھی ہوتے ہیں ہر سال. آپ بار بار مجالس کیوں کرتے ہیں؟ متوجہ ہیں نا آپ مجالس کیوں کرتے ہیں؟ اس کا تکرار کس وجہ سے رہتا ہے؟ تو بھائی ایک بات تو پتہ چلی، تکرار کسی بھی چیز کا ہو، تکرار ظالم کے ظلم کے خلاف مزاحمت کا اعلان ہے. آپ مشہور معروف بات کیا ہے؟ 20ویں صدی کا 20ویں صدی میں واقع ہوا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. شہادت صلاۃ نظر محمد و آل محمد پر ذہن میں رکھیے گا. 1400 سال گزرے سال کربلا کو. 20ویں صدی کے اندر سقراط ہے ایک عالم، یونانی فلسفی، پڑھا لکھا. اس کا اپنے دور کے بادشاہ سے اختلاف ہو گیا. آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں جو بادشاہ میں وقت ہوتے ہیں انہیں علماء سے اختلاف رہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عالم باعمل ہو. اس کا اختلاف ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ ہمارے غلط کو صحیح کہو. اس نے کہا میں پڑھا لکھا انسان ہوں، میں تمہارے غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتا. بادشاہ نے کہا کہ ہم بادشاہ ہیں، ہماری بات مانو. کہا میں بادشاہ بے شک ہو تو میں عالم ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، تمہاری غلط کو میں صحیح بالکل نہیں کہہ سکتا. کہا اگر ہمارے غلط کو صحیح نہیں کہو گے تو پھر ہم تمہیں قتل کرا دیں گے. ہم تمہیں قتل کرا دیں گے. کہا مجھے قتل ہونا منظور ہے پر تمہارے غلط کو صحیح میں ہرگز نہ کہوں گا. بادشاہ چلا گیا. اس نے اپنے سپاہی بھیجے اور بھیجتے وقت ایک زہر کا پیالہ دیا کہ لے جاؤ اور سقراط کو اور اسے کہو اگر ہمارے غلط کو صحیح کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کہتا تو پھر زہر کا پیالہ پلا دینا. سپاہی گئے، سقراط نہ مانا اور اس نے زہر کا پیالہ اٹھا کے پی لیا، مر گیا، قاتل ہو گیا. اب پوچھنا کس نے تھا؟ روکنا ٹوکنا کس نے تھا؟ بادشاہ قاتل تھا. خدا کے بیدار ہوئیے گا. پوچھتا کون؟ اصلاح کشائی کون کرتا؟ آواز کون اٹھاتا؟ بادشاہ تھا. فیصلہ ختم ہو گیا، قصہ بارینہ ہو گیا کہ کوئی 60-70 سال پہلے یا غالباً 65 سال پہلے یونان میں ایک عدالت میں کیس دائر ہوا. مقدمہ کیا تھا؟ کا مقدمہ یہ تھا کہ سقراط کو ناجائز قتل کیا گیا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اب 1400 سال سے رو رہے، تو یہ سقراط جو ہے نا یہ جناب عیسیٰ سے 500 سال پہلے کا بندہ ہے. خدا کے بیدار ہو عزیزان کرام، یہ جناب عیسیٰ سے 500 سال پہلے کا بندہ ہے. یعنی ہزاروں سال پہلے مرے ہوئے بندے کا کیس عدالت میں دائر ہوا اور عدالت لگی. وہاں پہ باقاعدہ بادشاہ کی طرف سے بھی وکیل بیٹھا، یہاں سقراط کی طرف سے بھی وکیل بیٹھا اور دونوں نے اپنے دلائل دیے اور جج نے فیصلہ سنایا. جج نے فیصلہ سنانے کے بعد کہا ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ سقراط حق پہ تھا، بادشاہ ظالم تھا. سقراط حق پہ تھا، بادشاہ ظالم تھا. ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں. کہا وہ تو دونوں مر چکے ہیں، بہرحال دونوں مر گئے.
نے یونانیوں سے پوچھا تم تو پڑھے لکھے مشہور ہو, تمہاری تو اب علمیت کا سکہ چلتا ہے, یہ تم نے کیا جہالت کی, یہ ہزاروں سال پہلے مرے ہوئے بندے کا کیس دوبارہ کیوں درج کیا؟ انہوں نے کہا جانتے ہم بھی ہیں, وہ ہزاروں سال پہلے مر گیا ہے, لیکن ہم کیس دائر کر کے زمانے کو بتانا چاہتے ہیں. ہم کیونکہ سقراط بھی یونانی تھا, بادشاہ بھی یونانی تھا, ظالم بھی یونانی تھا, مظلوم بھی یونانی تھا, قاتل بھی یونانی تھا, مقتول بھی یونانی تھا. ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں ہم وہ یونانی نہیں جو قاتل ہو, ہم سقراط والے یونانی ہیں. ہم بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کربلا میں دونوں طرف مسلمان تھے, قاتل بھی مسلمان, مقتول بھی مسلمان. ہم مجالس برپا کر کے زمانے کو بتانا چاہتے ہیں ہم حسین والے مسلمان ہیں, یزید والے نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حسینی مسلمان ہیں, ہم یزیدی مسلمان ہیں. ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں, ہم یزید کو نہیں مانتے. ہم یہ مجالس برپا کی کس وجہ سے, مقصد کیا ہے؟ دیکھیے سیزن اللہ میں آج کی گفتگو تھوڑی پیغام مت لیں, سمجھیے گا. لوگ کہتے ہیں آپ اپنی بات کرتے ہیں, پیغام لے کے اٹھیے گا. ہم اپنے گھرانے کی بات نہیں کرتے, ہم اپنی ذات کی بات نہیں کرتے. ہم اپنی ذات کی بات کریں آپ اعتراض کریں, ہم اپنے گھر کی بات کریں آپ اعتراض کریں, ہم اپنے گھر کے حوالے سے بولیں آپ اعتراض کریں. لیکن کبھی سمجھیے